قضائے عمر کسی کہتے ہیں؟ قضائے عمر کے بارے میں بہت زیادہ لوگ سوالات کرتے ہیں. قضائے عمر، بھائی قضائے عمر کے بارے میں آسان لفظوں میں اتنا سمجھ لیں، قضائے عمر کا کوئی نیا طریقہ بالکل نہیں ہے. قضائے عمر کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے. قضائے عمر کا صرف اتنا مطلب ہے کہ اگر آپ سے زندگی میں نمازیں بہت قضا ہو گئی ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی گنتے نہیں کی، کتنا یاد ہے کوئی یاد نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نفل وغیرہ چھوڑ دو. اب جو ٹائم آپ نوافل پہ لگاتے ہیں، کسی اور چیز پہ لگاتے ہیں، اس ٹائم میں آپ قضائی کرو. آپ ہر ٹائم قضائی کرو. اب چونکہ یاد تو ہے نہیں، تو اس کا طریقہ پھر یہ ہے کہ آپ قضائی کرتے رہو. قضاء عمر کے بارے میں اہل حدیث حضرات کو زیادہ پریشان ہیں. وہ تو خیر قضاء عمر کی قائل ہی نہیں ہے. حالانکہ صاف سی بات ہے کہ نماز کی قضا اللہ کے نبی نے کی ہے، اور اگر ایک نماز کی قضا کی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ پھر 10 نمازوں کی قضا نہیں ہے. اگر اللہ کے نبی نے 2 نمازوں کی قضا کی، 4 نمازوں کی قضا کی ہے، تو اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ بھیا 5 نمازوں کی قضا نہیں ہے، 10 کی قضا نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے نبی نے 4 کی تو 4 کی قضا ہوگی، اس سے زیادہ کی نہیں ہوگی. بھائی عجیب سی بات ہے. یہ تو بالکل ایسے بات ہے کہ ایک جج ہوتا ہے، تو جج کے پاس جو قانون بنا ہوتا ہے کہ بھئی جو 100 روپے چوری کرے گا تو اس کو اتنی جلد سزا ملے گی. اب بتائیں اگر 100 سے زیادہ کوئی چوری کرے گا تو جج کہے گا بھئی جواب معاف ہے کیونکہ یہ 100 سے زیادہ چوری ہے. بھئی چوری 100 کا جب قانون بن گیا کہ 100 روپے کی چوری پر سزا ہے، تو پھر جب اس سے زیادہ ہوگی تو اس پر بھی سزا ہے آٹومیٹکلی. اس کے لیے الگ قانون بنائے گا، اس کے لیے الگ قانون کی ضرورت ہی کیا ہے. اور اللہ کے نبی نے سفر سے آ رہے تھے، غزوے کا سفر تھا، صبح کی نماز قضا ہوئی، سارا صحابہ کرام کا بڑا مجمع تھا، سب نے بعد میں قضائی کی ہے. اچھا پھر اس کے بعد ایک دوسرا واقعہ آتا ہے، غزوہ خندق کا موقع آتا ہے، اس میں کافی ساری نمازیں قضا ہو گئی، اللہ کے نبی نے سب کی قضائی کی ہے. تو بھائی قضائی ثابت ہے. یہ بالکل ایسا ہے جیسے مثال ایک آدمی کہتا ہے کہ بھائی شراب تو حرام ہے کیونکہ قرآن میں ہے. بانگ حرام نہیں کہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے. وہ اللہ کے بندے، شراب بھی اسی لیے حرام ہے کہ اس سے آدمی پاگل ہو جاتا ہے، عقل میں پردے آ جاتے ہیں، دماغ صحیح درست سمت کام نہیں کرتا. چرس میں بھی وہی کام ہے. تو یہ بالکل ایسی کوئی بیہودہ قسم کے سوالات ہیں جو قضاء عمر نہیں ہے. سارے توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں تو توبہ سے معاف نہیں ہوتے. ایک آخری سوال رہ جاتا ہے، وہ یہ رہ جاتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی قضاء عمر میں حرج ہے، تکلیف بڑی ہے، کون سے اتنے زیادہ قضائیاں کریں. تو یہ انتہائی بیہودہ سوال ہے. بیہودہ اس لیے ہے کہ بھئی دیکھیں شریعت نے آپ کو یہ نہیں کہا ہے کہ اگر آپ کے ذمہ 5 سالوں کی 10 سالوں کی قضا ہے تو ایک ہی دن میں کرنی ہے. اگر ایک دن میں حکم ہوتا نا پھر حرج تھا، پھر مشکل تھا، پھر یہ تکلیف تھی. لیکن شریعت نے تو آپ کہا یار اگر 10 سالوں کی قضا ہے تو 10 سالوں میں لے آؤ، 5 سالوں کی قضا ہے 5 سالوں میں کر لو. یعنی ہر نماز کے بعد ایک ایک قضا کیا کرو. اور انشاءاللہ اگر پوری ہو گئے تو بہت اچھی بات ہے، نہ پوری ہوئی تو انشاءاللہ امید ہے آپ نے سٹارٹ کیے تھے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. لیکن آپ نے قدم تو اٹھانے بھیا، آپ قدم ہی نہ اٹھائیں اور شریعت اتنی سہولت بھی دے آپ اس کو حرج سمجھیں، تو اس کے علاج کیا ہے؟ باقی قضاء عمر کی جو طریقے بتائے جاتے ہیں کوئی عجیب عجیب طریقے، اس کا کوئی سر و پیر نہیں ہوتا، کسی حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ایسے نفل پڑھ لو پھر اس سے یہ ہو جاتا ہے سارے سالوں کی قضائیں معاف ہو جاتی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. تو قضاء عمر کا صرف اتنا مطلب ہے اور کوئی مطلب نہیں ہے.